ویلکم بیک. آج میں ڈان کے ایڈیٹوریل پیج پہ رابعہ جوہری آقا ہیں رائٹر، ان کا مضمون پڑھ رہا تھا ویٹنگ فار جسٹس. اس میں دو مثالیں مجھے اچھی لگیں. مظہر حسین کو 1997 میں سزائے موت سنائی گئی. 17 برس بعد حالت قید میں مظہر حسین کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا. اس کی موت کے 2 برس بعد سپریم کورٹ نے اسے بے گناہ قرار دیتے ہوئے بری کر دیا. محمد اقبال کو ایک جرم میں 17 برس کی عمر میں پکڑا گیا. 21 برس بعد عدالت کو احساس ہوا کہ جرم کے وقت محمد اقبال بالغ نہیں تھا، بچہ تھا. چنانچہ اسے 21 سال بعد رہا کر دیا گیا. ایسی بیسیوں مثالیں ہیں، اور یہ صرف انسانوں پہ نہیں، املاک کے کیسز پہ بھی برابر لاگو ہوتی ہیں. وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کے 2018 اور 19 کے ان فیصلوں کو غیر مؤثر قرار دے دیا ہے جس کے تحت کراچی میں 15 منزلہ نیسلا ٹاور سمیت غیر قانونی تعمیر شدہ عمارات کے انہدام کے لیے حکومت سندھ کو پابند کیا گیا تھا. آئینی عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ سپریم کورٹ کے گزشتہ احکامات میں یہ اخلاص ضرور جھلکتا ہے کہ کراچی کو غیر قانونی تعمیرات سے پاک شہر ہونا چاہیے، مگر فیصلہ کرتے ہوئے یہ پہلو بھی پیش نظر رہنا چاہیے تھا کہ اس بارے میں متعلقہ قوانین کا نفاذ عدلیہ کی نہیں، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں صوبائی سطح پہ غیر قانونی تعمیرات کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے جو قاعدے ضابطے موجود ہیں، اعلیٰ عدالت کو انہیں بھی مد نظر رکھنا چاہیے تھا فیصلہ دیتے ہوئے. اعلیٰ آئینی عدالت نے مارگلا نیشنل پارک میں منال ریسٹورنٹ کے انہدام سے متعلق سپریم کورٹ کا اگست 2024 کا فیصلہ بھی غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس مقدمے کی سماعت ٹرائل کورٹ میں تیزی سے ہونی چاہیے، جبکہ اس بارے میں انتظامی امور کا فیصلہ متعلقہ مجاز اتھارٹیز کے دائرے میں آتا ہے، CDA وغیرہ. بینچ میں شامل جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ عدالتوں کو فیصلے جذبات کی بجائے قانون کے مطابق کرنے چاہیے. ہمارے ساتھ بیرسٹر صلاح الدین صاحب موجود ہیں. وقتاً فوقتاً ہم انہیں زحمت دیتے رہتے ہیں. بیرسٹر صاحب، نیسلا ٹاور اور منال سمیت غیر قانونی یا بے قاعدہ تعمیرات کے بارے میں وفاقی آئینی عدالت کا نظر ثانی فیصلہ سر آنکھوں پہ ہے، لیکن سائل کرے تو کیا کرے؟ ناانصافی اور انصاف کی حد کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوتی ہے؟ اور اس سوال کا کیا جواب ہے کہ سپریم کورٹ کا اوریجنل فیصلہ درست تھا یا آئینی عدالت نے اب اسے درست کیا ہے؟ جی دیکھیں، اس میں دونوں کیسز کو ساتھ ملایا جا رہا ہے. ویسے یہ دونوں کیسز کافی مختلف ہیں. اگر بات کریں یہ منال ریسٹورنٹ کی، تو اس میں کیونکہ بات ہوتی ہے کہ کیا سپریم کورٹ نے پہلے جو جوڈیشل اوور ریچ کیا تھا یا FCC نے اب غلط سپریم کورٹ کا فیصلہ واپس لیا ہے. جو اوریجنلی منال ریسٹورنٹ کا کیس تھا، وہ سپریم کورٹ نے سو موٹو از خود جو تھا وہ نہیں لیا تھا. وہ دراصل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی کہ مرگلا ہلز جو ہیں وہ ایک نیشنل پارک میں آتے ہیں، اور اس میں کئی وائلیشنز ہو رہی ہیں جو نیشنل پارکس کے قوانین ہیں. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ایک وہاں نیوی نے گولف کورس بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ گولف کورس نیشنل پارک میں نہیں بنایا جا سکتا، اس کو ہٹایا جائے. دوسرا، انہوں نے اس میں جہاں جو منال ریسٹورنٹ تھا اس کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ منال ریسٹورنٹ نے پہلے وہاں ایک عمارت کی لیز لی تھی CDA سے. اس کے بعد جب وہ لیز کی ایکسپائری ڈیٹ آ رہی تھی، تو پھر انہوں نے ایک اور اسی عمارت کی اور اسی علاقے کی انہوں نے لیز لے لی تھی. آرمی ڈائریکٹریٹ تھا، وہ ویٹرنری اور ری ماؤنٹ وغیرہ ایک ان کا اپنا ایک ادارہ تھا، وہاں سے لیز لے لی تھی. اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ CDA بھی جو تھی وہ کمرشل ریسٹورنٹس کی اجازت نیشنل پارک کے اندر نہیں دے سکتی تھی. اور جہاں تک اگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی وہ جگہ جو تھی وہ آرمی ڈائریکٹریٹ کی تھی کہ ان کو 1910 میں غالباً گھوڑے چرانے کے لیے وہ جگہ دی گئی تھی، تو اگر ایسا تھا بھی
تو آرمی ڈائریکٹریٹ بھی کمرشل لیزز اس گھوڑے چڑھانے والی جگہ پہ نہیں دے سکتی تھی. تو اسلام آباد کا فیصلہ جب آیا تو پھر اس کے بعد نیچرلی منال ریسٹورانٹ والوں نے اپیل کی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے وہ خارج کر دی. اس کے بعد اب یہ ایف سی سی کا جو فیصلہ آیا ہے انہوں نے ریورس کیا ہے. انہوں نے کہا ہے نہیں، پہلے یہ تعین کیا جائے کہ جگہ وہ ڈائریکٹریٹ کی تھی یا سی ڈی اے کی تھی، اور جہاں تک نیشنل پارک کا معاملہ ہے وہ نیشنل پارک کو انفورس کرنے کی جو اتھارٹیز ہیں وہ اس کو دیکھیں. میری نظر میں تو جو پہلا فیصلہ تھا وہ صحیح تھا کہ کیونکہ یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے کہ جو وہاں ایکسپینشن ہوئی تھی منال ریسٹورانٹ اور ساتھ میں جو 2-3 ریسٹورانٹس تھے، کہ پہلے ایک چھوٹا سا وہاں ایک چھوٹی سی عمارت تھی جہاں ایک ڈھابا نما تھا، اور اس کے بعد وہ پورا کا پورا جو پہاڑ تھا وہ ٹیک اوور ہو گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر فیصلہ پہلا سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا تھا نیشنل پارک کے حوالے سے. جہاں تک نسلا ٹاور کی بات ہے، یہ پہلے میں وضاحت کرتا جاؤں کہ نسلا ٹاور میں وکیل بھی تھا، تو یہ جو بھی میری رائے ہے آپ اس کیویٹ کے ساتھ دیکھیں. نسلا ٹاور کا ابھی جو یہ رپورٹ تو ہوا ہے کہ نسلا ٹاور کا فیصلہ ایف سی سی نے واپس لیا ہے، مگر اگر آپ ایف سی سی کا ایکچول فیصلہ دیکھیں وہ جو جسٹس گلزار صاحب نے 2-3 اور آرڈرز کیے تھے ان کے حوالے سے ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ پورے کراچی شہر میں کسی قسم کی کمرشلائزیشن نہیں ہونی چاہیے ایٹسیٹرا. تو وہ آرڈرز انہوں نے ریکال کیے تھے. براہ راست نسلا ٹاور والے آرڈر جو ہیں وہ فی الوقت ریکال نہیں ہوئے. بہرحال اپنا نسلا ٹاور کا بھی جو سچویشن تھی وہ الگ تھی. نسلا ٹاور میں سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے کے اس نسلا ٹاور میں کیس یہ تھا کہ آیا بلڈر نے کوئی 200-250 گز زمین جو ہے وہ انکروچ کی ہے، اس پہ کنسٹرکشن کی ہے یا نہیں. بلڈر کا اس میں یہ کہنا تھا کہ جو وہ 200-250 گز کی زمین ہے وہ دراصل وہ پٹا ہے کہ جو اس شارع فیصل پہ اس کی اوریجنل جو باؤنڈریز تھیں وہ کوئی 280 فٹ کی تھی، مگر جب 1957 میں شارع فیصل کی ری الائنمنٹ ہوئی تو صرف 240 فٹ اس کی چوڑائی جو تھی محدود کی گئی، جس کی بنیاد پہ پھر دونوں سائیڈوں پہ 20-20 فٹ کا ٹکڑا سارے پلاٹ ہولڈرز کو ملا، جو انہوں نے پھر اس کے پیسے ادا کیے اور وہ شامل ہوا. تو ان کا یہ ایشو تھا، اور جب سپریم کورٹ میں آرگیو ہوا تھا تو اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ آیا تھا کہ یہ جو ایکسٹرا زمین ہے یہ باقی سارے پلاٹس کو بھی ملی ہے، باقی سارے پلاٹ ہولڈرز کو بھی ملی ہے، اور کیونکہ یہاں پوری اب بلڈنگز کنسٹرکٹ ہو گئی ہیں اور لوگ اندر رہنے شروع کر دیا ہے، تو اس کو ریگولرائز کیا جائے، نہ کہ پوری بلڈنگ کو ڈیمولش کیا جائے، جس طرح فار ایگزامپل کانسٹیٹیوشن 1 کا جو کیس ہے اس میں ریگولرائز کیا. بہرحال وہ اس وقت سپریم کورٹ نے یہ ڈیمولیشن کا آرڈر کر دیا. ابھی فی الوقت اس آرڈر کو ریورس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے نہیں کیا. اچھا، تو یہ کافی میرا خیال ہے کنفیوژن بھی چل رہی ہے مارکیٹ میں. صلاح الدین، میں کچھ اور بھی سوالات ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں تو پھر اس کی طرف آتے ہیں.